یہ ایجاد ہے جرمن سٹارٹ اپ ARX روبوٹکس کی۔ متعدد کاموں کے ساتھ ساتھ یہ منی ٹینک زخمی فوجیوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ متعدد کمپنیوں نے حال ہی میں اسٹارٹ اپ میں 33 بلین یورو کی سرمایہ کاری کی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف یوکرینی جنگ کے بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ یورپ کو اپنے دفاع کے لیے خود آگے بڑھنا ہوگا۔ یورپ کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ دفاعی صلاحیتوں کے حوالے سے یورپ کو خود اپنا دفاع کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے یورپی ممالک صرف امریکہ پر ہی انحصار نہیں کر سکتے ہیں۔ کوانٹم سسٹمز جیسے نئے سٹارٹ اپ کے تیار کردہ فی ڈرون کی قیمت تقریباً 1,80,000 یورو ہے۔ آج کل ان ڈرونز کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ یہ ادارہ البتہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی بنائی گئی مصنوعات کا استعمال فوجی مقاصد کے لیے بھی کیا جائے گا یا نہیں۔ ہم یہ مصنوعات بغیر آرڈرز کے ہی بنا رہے ہیں، لیکن ہمیں مارکیٹ کی ضروریات کا اندازہ ہے۔ یہ ہائی ٹیک ڈرون طیارے جرمن سافٹ ویئر کمپنی ہیٹک کے اشتراک سے بنائے جا رہے ہیں۔ اس مارکیٹ میں مقابلہ سخت ہے۔ جو کمپنی بھی تیزی کے ساتھ انوویشن لائے گی وہ مارکیٹ میں چھا جائے گی۔ ہیٹک کمپنی میں سب سے اہم چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم نے تیزی کے ساتھ انوویشن لانا ہے، تو دوسری طرف اس کے لیے سرٹیفیکیشن بھی حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے اعلیٰ معیار برقرار رکھنا لازمی ہے، جو ہم کر بھی رہے ہیں۔ جرمن مسلح افواج کسی ٹینڈر کو جاری کرنے کے بعد خریداری تک کئی سال لگا دیتی ہے۔ یہ سست روی نئے سٹارٹ اپس کے لیے حوصلہ شکنی کا باعث ہے، کیونکہ ان کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا اور فوج کی طرف سے فیصلہ کرنے میں تاخیر ان کے لیے مالی مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آرمز پروڈکشن کے لیے درکار زیادہ تر پارٹس یورپ کے باہر سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ جب بات دفاع کی ہو تو ہمیں ان ممالک پر انحصار نہیں کرنا چاہیے جنہیں ہم پہلے ہی اپنے اسٹریٹجک مخالف سمجھتے ہیں۔ یہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب ہمیں جلد از جلد یہ یقینی بنانا ہوگا کہ اہم معلومات یورپ میں دستیاب ہوں۔ اہم ڈھانچے اور پیداوار بھی یورپ میں ہی ہونا چاہیے۔ مستقبل میں یہ بھی اہم ہو جائے گا کہ دفاعی شعبے کے لیے ایک مرکزی نظام بنایا جائے۔ اس کے لیے مصنوعی ذہانت اہم ہو سکتی ہے۔ جرمن سٹارٹ اپس کے لیے یہ ایک اور چیلنج ہوگا۔